اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہود علیہ السلام پارٹ 4، عاد کو نعمتیں یاد دلانا۔ ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نعمتیں یعنی بلیسنگز دی تھیں وہ یاد دلائیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 133۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے۔ وہ یاد دلا رہے ہیں، قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد دیا، اللہ نے انہیں بہت مال اور خوب اولادیں دی تھیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو باغات سے نوازا، چشموں سے نوازا۔ ان کے پاس بہت سارے باغات تھے، پانی کے چشمے تھے۔ یہ سب کس نے دیا تھا؟ یہ سب اللہ نے دیا تھا۔ تو ہود علیہ السلام انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسے مان لو۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ اسی اللہ نے تمہیں مال، اولاد، باغات، چشمے دیے ہیں۔ جس نے اتنا سب کچھ دیا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ پھر قیامت کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، آپ دیکھیں جو ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں رکھ دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا، اس سے بھی ڈرایا کہ ان سب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم ہوگی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، ہر ایک پیغمبر نے توحید کا پیغام دیا، یعنی بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا قیامت سے ڈرایا، قیامت کے دن سے، میدان حشر سے، کہ کس طرح سے میدان حشر میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور پھر ان سب کو اللہ کے سامنے اپنا حساب دینا ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جن کے پرلے بھاری ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ کر کے آئے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہوں گے، شرک کر کے آئے ہوں گے، ان کو اس طرح سے وہ پلسرات سے گر جائیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بارے میں ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ ہود علیہ السلام کا قوم سے کہنا کہ قوم چاہے تو ان کے خلاف چال چلیں اور ان کو ہود علیہ السلام کو مہلت بھی نہ دیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ ہود علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنے لگے کہ ہم کس طرح سے ہود علیہ السلام جو اتنی باتیں کر رہے ہیں ان کو ہم کوئی نقصان پہنچائیں، تاکہ یہ جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے بتوں کی عبادت سے ہمیں روک رہے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں اور یہ ہمیں منع کر رہے ہیں، تو ان سب کاموں سے کس طرح سے ہم ان کو روکیں۔ تو وہ ہود علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنے لگے۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم چاہے کتنی بھی چالیں چل لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ سننے والے نہیں، تو کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ جو میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، وہ میرا اور تم سب کا رب ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانی یعنی فور ہیڈ وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ یہ ہود علیہ السلام نے کہا کہ سب کی پیشانی جو ہوتی ہے فور ہیڈ، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیں یہاں سے اگر کوئی بال پکڑ کے آپ کے کھینچے تو وہ آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے بہت ایزیلی۔ تو اسی طرح سے ہر ایک جاندار اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں جو کر سکتے ہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں پھر وارن کیا کہ ہر ایک جاندار اللہ کی گرفت میں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہیں میرے خلاف جو کرنا ہے وہ کر لو،
میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ہر ایک جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 3 باتیں ہود علیہ السلام نے قوم سے کہیں۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 57 میں، بس اگر تم نہیں مانتے تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا۔ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہیں اللہ کا پورا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ کیا پیغام تھا اللہ کا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غلط کاموں سے رک جاؤ، جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے جو پیغام مجھے دیا تھا تمہیں پہنچانے کے لیے، وہ پورا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ میرا رب تمہارے سوا کسی غیر قوم کو تمہاری جگہ لائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر خود ہی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ وارن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا، یہ ہود علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح سے وارن کر دیا۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں، اب تم ختم کر دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم آئے گی۔ اللہ سب پر نگہبان ہے اور سب کی حفاظت کرنے والا ہے، دیکھنے بھی والا ہے، حفاظت بھی کرنے والا ہے، لیکن سزا بھی دینے والا ہے۔ قوم کا عذاب کو لانے کی مانگ۔ اب وہ اتنے زیادہ حد سے بڑھ چکے تھے کہ جب ہود علیہ السلام نے ان کو اتنا وارن کیا تو کیا کہنے لگے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 136 سے 138 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پر برابر ہے۔ واعظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ایسی نصیحت کرنا جس سے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں۔ تو آپ واعظ کہیں یا نہ کہیں، ہم پر برابر ہے، یعنی ہم آپ کی بات سننے والے نہیں۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کا صاف انکار کیا کہ آپ چاہے ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی ہم آپ کی بات سننے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ قوم نے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ کہ بات بات میں ٹوکنا، منع کرنا، یہ کرنا، یہ تو پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے۔ اور کیا انہوں نے کہا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ قوم نے کہا ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ کیا کہا قوم نے؟ مین پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ اب آپ ہمیں کتنا بھی سمجھائیں، ہم آپ کی بات سننے والے نہیں۔ یہ تو پرانے لوگوں کی عادت ہے کہ ہر بات میں ٹوکنا۔ ہود علیہ السلام کی دعا۔ اب کیا ہوا؟ ہود علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ یعنی اب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، انہوں نے اپنا پورا کام کر دیا، اللہ کا پورا پیغام پہنچا دیا، ان کو جھنجھوڑا، ان کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ سے مدد مانگی۔ جب قوم نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور مدد مانگی۔ یہ ہر پیغمبر کا طریقہ ہوتا ہے۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ان کو؟ کیا فکر نہ کریں، بہت جلد ان کو سزا ملے گی اور یہ پچھتائیں گے اپنی بات پر جو یہ کر رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے قوم کے خلاف اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بہت جلد یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ ایمان والوں کے ساتھ ہود علیہ السلام کو بچا لیا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور جتنے بھی ایمان والے لوگ تھے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنہوں نے بتوں کی عبادت کرنا اور جتنے بھی غلط کام ہیں وہ سب کام کرنا چھوڑ دیا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، الگ کر دیا، کیونکہ اب عذاب آنے والا تھا۔ سورہ الاعراف کی آیت ہے یہ۔
پھر ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر رحم کیا، ان کو نجات دی، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمیں یہ پوری سٹوری اللہ تعالیٰ پورے ورڈ ٹو ورڈ ہمیں بتا رہے ہیں، تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ دیکھو ہود علیہ السلام نے انہیں ایسا سمجھایا، پھر انہوں نے یہ جواب دیا، پھر سمجھایا، پھر یہ جواب دیا، پھر اس طرح سے کہا، پھر یہ کہا، سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو اب ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، کیوں، اور ان سے نجات دی، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ آیتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، جو بھی پیغمبر ان کو بتا رہے تھے، ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔ جڑ کاٹنے کا میں نے بتایا تھا نا، جڑ جب کٹ جاتی ہے، اگر جڑ رہ جاتی ہے کسی پیڑ کی مٹی میں تو کیا ہوتا ہے، پھر سے وہ پیڑ پنپ سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب جڑ ہی کٹ جاتی ہے، اندر سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کبھی دوبارہ نہیں پنپتا۔ تو اسی طرح سے کسی قوم کی جڑ کو کاٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بالکل بالکل ڈسٹروائے کر دینا، ایک دم ختم کر دینا۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اب اللہ کا عذاب کس طرح سے آیا؟ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ایک اللہ کی عبادت کا انکار کیا، تو ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں زندہ رہنے کی مہلت چھین لی، ان پر عذاب آیا اور اس قوم کو ختم کر دیا گیا۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ پہلے ان سے بارش روک لی گئی، سوکھا پڑنے لگا۔ ہود علیہ السلام نے کہا تھا نا ابھی بھی استغفار کر لو، تب بھی یہ باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا۔ اب یہ سب دھیرے دھیرے ہوا ہے۔ ایک بادل بھیجا، کالا بادل، یہ سمجھے کہ اب بارش ہوگی، اور بہت خوش ہونے لگے کہ بارش ہوگی، لیکن اس میں ٹھنڈی ہوا اور آندھی تھی۔ اس بادل کے ساتھ کیا آئی؟ ایک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور آندھی چلنے لگی، جو لگا، اور وہ دھیرے دھیرے ہوا بھی بڑھتی چلی گئی اور آندھی بھی بڑھتی چلی گئی، اور وہ ہوا ٹھنڈی ہوا تھی۔ اب دیکھیں جب بہت ٹھنڈی ہوا ہو یا آندھی ہو تو وہ بھی کتنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو اتنی ٹھنڈی تھی یہ، اور اتنی سخت آندھی تھی، جو لگاتار 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، جس نے ان کا سب کچھ برباد کر دیا۔ اتنی تیز ہوا چلی کہ جو ان کے ٹینٹس تھے، جو ان کے جو خیمے بناتے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ آپ سوچیں کتنے لمبے چوڑے لوگ تھے، اتنے طاقتور ہونے کے بعد بھی یہ خود کو اس ہوا اور اس آندھی سے بچا نہ سکے۔ وہ ہوا انہیں کھوکھلے کھجور کے تنوں کی طرح اوپر اچھالتی اور یہ منہ کے بل نیچے گرتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی تیز ہوا چلی کہ یہ جب اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے اور ہوا انہیں اچھال رہی تھی، اور یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے بھی نیچے گر رہے تھے، اور اوپر جاتے تھے اور پھر نیچے گرتے تھے۔ یہ 7 رات اور 8 دن چلی ہے۔ یہ 7 رات اور 8 دن میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے، تو 7 کے بعد بھی تا آتا ہے اور رات کے بعد بھی تا آتا ہے، تو اس کو اس طرح سے یاد رکھیں، 7 رات اور پھر 8 دن۔ اب اس کو پوائنٹس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے بارش روک لی۔ دوسرا، قوم نے تب بھی کوئی سبق نہیں لیا۔ اللہ نے کالا بادل بھیجا جس میں عذاب کی آندھی اور ٹھنڈی ہوا تھی۔
یہ کھوکھلے کھجور کے تنے کی طرح اوپر اچھلتے اور نیچے گر گر کر ہلاک ہو گئے۔ 8 دن بعد یہ پوری قوم کوڑا کرکٹ بن گئی۔ کوڑا کرکٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب ایک سیلاب آتا ہے، اس کے بعد جتنا بھی آپ دیکھیں، جب سیلاب تھمتا ہے تو پانی میں کیا رہ جاتا ہے؟ کوڑا کرکٹ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہو گئے۔ اللہ نے صرف ان کی ہڈیاں ہماری عبرت یعنی لیسن کے لیے چھوڑیں، وہ بھی کتنے سالوں کے بعد، جب کھدائی ہوئی۔ جس جگہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہاں پر کسی وجہ سے کھدائی ہوئی تو ان کی ہڈیاں ملنی شروع ہوئیں، اور ان کے اسکیلیٹن اور وہ سب چیزیں جو قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ سب ملی۔ تو لوگوں نے اور زیادہ کھدائی کی تو اسکیلیٹنس لوگوں کے ملنے شروع ہو گئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے، ہمارے لیسن کے لیے چھوڑے اور ہمیں دکھائے، تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں اور رسول کی اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ابھی بھی جو قوم حد سے آگے بڑھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ زلزلے، فلڈ، سونامی سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ ان کے عذاب کا ذکر قرآن کی ان سوروں میں آیا ہے۔ اللہ کے کون سے لشکر ہیں، یعنی اللہ کی کون سی آرمیز ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کس کو ہلاک کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر وہ ابابیل چڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، جھنڈ کے جھنڈ جو آئے تھے، جس نے ابراہہ کے لشکر کو صرف ایک کنکری ماری تھی اور وہ لشکر برباد ہو گیا تھا۔ اب یہ قوم عاد، ہوا بھی اللہ کا لشکر ہو سکتا ہے۔ جو سیلاب آتا ہے وہ لشکر ہو سکتا ہے، ٹھنڈی ہوا اللہ کا لشکر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ظالم حکمران بھی اللہ کے لشکر ہو سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ جب ہم اسٹوری آف بنی اسرائیل پڑھیں گے تو جب ہم اس میں ہم پڑھیں گے کہ جب بنی اسرائیل حد سے آگے بڑھے، بنی اسرائیل کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ حد سے آگے بڑھے یعنی بہت شرک کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے عراق کا جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، اس کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کس کو تباہ کر دے ہم نہیں جانتے۔ تو کون اللہ کا لشکر کب بن جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 21 میں فرمایا، اور قوم عاد کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو خیمے دار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ کون گزر چکے ہیں ان سے پہلے؟ آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جتنے پیغمبر جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ اور ان کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی یہ سب پیغمبروں نے پہلے بھی کہا تھا اور ہود علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا۔ تو اس کا تذکرہ سورہ احقاف میں ہے۔ یہ پورا قصہ جو ہے بکھرا ہوا ہے پورے قرآن میں۔ ہم نے پوری آیتیں ایک ساتھ اکٹھا کر کے اس کو جوڑ کے پوری ایک ساتھ ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ ہود علیہ السلام قرآن سے بہت اچھے سے سمجھ آ جائے۔ پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 22، قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر واقعی تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ کیوں کہا نادانی کی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر عذاب لاؤ، ہاں لے آؤ، وہی کہہ سکتا ہے نا جس کو یقین نہ ہو، وہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ نے قوم عاد سے بارش روک دیا اور سخت سوکھا پڑنے لگا۔
اب یہ سب قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ کالے بادل اور رات کا خوش ہونا، بارش کے بادل سمجھ کر قوم عاد خوش ہونے لگی۔ ہم نے پورے عذاب کو پہلے مین پوائنٹس میں دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے عذاب آیا۔ اب ہم قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھیں گے جس سے کہ ہم نے وہ پوائنٹس بنائے تھے اور ہم نے اسے سمجھا تھا۔ جب ہم کوئی بھی چیز قرآن میں دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ چیز ہمارے لیے یقینی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بات قرآن میں ہے، تو وہ چیز ہمارے اوپر جیسے سٹمپ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز بالکل صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورہ احقاف کی ہی آیت ہے، کیا ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائیں گے۔ خوش ہونے لگے کہ یہ بادل ہے، ضرور ہم پر بارش برسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی۔ کیا جلدی مچائی تھی؟ کہ لے آؤ عذاب، تو یہ عذاب ہے۔ مچائی تھی ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 25، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ سوچیں یہ اللہ کے ورڈز ہیں۔ اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہمیں کتنی محبت محسوس ہوتی ہے نا کہ اللہ کے ورڈز ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ اس طرح سے کالے بادل آئے تو یہ خوش ہونے لگے، لیکن ان کالے بادلوں میں کیا تھی؟ ٹھنڈی ہوا تھی، اور وہ ٹھنڈی ہوا ایسی چلی 7 رات اور 8 دن کہ ہر چیز ختم کر دی گئی۔ صرف ان کے جو گھر جو انہوں نے پہاڑوں پر بنائے تھے وہ بچے۔ عذاب دیکھ کر قوم عاد گھبرا گئی، لیکن اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ 7 رات 8 دن ہوا چلی۔ اس کا ذکر سورہ حاقہ آیت نمبر 6 to 9 میں ہے۔ سورہ حاقہ اور عاد بے حد تیز اور تند ہوا سے غارت کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ کس کو؟ ٹھنڈی ہوا کو۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے کہ یہ لوگ کیسے گرے، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے جو گر جاتے ہیں طوفان کے بعد، تو یہ ایسے پڑے ہوئے تھے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آتا ہے؟ کوئی بھی اس قوم کا کیا ابھی زندہ ہے؟ تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب جو تھا وہ 7 رات اور 8 دن تک آیا اور ہوائیں چلیں اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ 7 رات اور 8 دن، اور یہ کیسے اکھاڑ دیے گئے؟ جیسے کھجور کے تنے، کھوکھلے تنے ہوں۔ تیز شور والی آندھی، کھجور کے تنوں جیسی ان کی لاشیں پڑی تھیں۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورہ الذاریات اور سورہ قمر کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس طرح قوم عاد میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر آندھی بھیجی۔ ایسی آندھی تھی وہ جس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عذاب کی آندھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح، بوسیدہ ہڈی کیا ہوتی ہے؟ جیسے پرانی ہڈی چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے
انہیں سڑی ہوئی ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیا۔ اتنی زبردست آندھی تھی وہ۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قوم عاد نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی، کیونکہ اس دن میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ان سے بارش روک لی گئی، پھر ایک دن ایک بادل آیا، یہ لوگ خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی، لیکن وہ عذاب کا بادل تھا جس میں ہوا تھی جو لگاتار 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور پوری قوم اس ہوا سے ختم کر دی گئی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی جیسے کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں۔ یہ لوگ جائنٹس تھے، بہت طاقتور تھے، لیکن اللہ کے عذاب کی وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پھینکتی تھی۔ اس طرح سے جو کھجور کے تنے جو اکھاڑ دیے جاتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں، ایسے ہو گئے۔ پھر کوڑا کرکٹ کر ڈالا، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ سورہ، ہم یہ پوائنٹس پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہم وہ آیتیں دیکھ رہے ہیں جس میں سے ہم نے وہ پوائنٹس نکالے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 41، بالآخر اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی بہت تیز آواز، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پھر ظالموں کے لیے دوری، بس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے انکار اور شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا ڈالا۔ ان کے عذاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر اور سورہ حاقہ میں بھی کیا۔ سورہ ہود میں ذکر آیا کہ عذاب کا آنا اور قوم عاد کا خاتمہ۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور ان کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ سرکش نافرمان کون تھے؟ ان کے وہ سردار تھے جو قوم کو روک رہے تھے، جو منع کر رہے تھے ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ یہ اللہ کے ورڈز ہیں کہ دیکھو انہوں نے اس طرح سے کیا تو ان پر دوری ہو، یعنی جاؤ، مطلب دور دور ہو جاؤ، اس طرح سے جیسے کسی کو دھتکارا جاتا ہے نا کہ تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، اس طرح سے ہے۔ جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اسے دنیا میں بھی سزا دی گئی اور آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ رسول کا انکار، اللہ کی نافرمانی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ کیونکہ عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے، یعنی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ان کے رسول کو جھٹلانے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو دنیا سے مٹا دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، یعنی لیسن ہے، نشانی ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں۔ دیکھیں اب کتنی ساری آیتیں ہیں ہود علیہ السلام کے بارے میں، تو اگر ہم یہ سٹوری اچھے سے سمجھ لیں گے تو ہماری قرآن مجید کی اتنی ساری آیتیں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان، رب قدرت رکھتا ہے پکڑنے کی، سزا دینے کی، لیکن جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، انہیں معاف بھی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ غالب ہے اور مہربان ہے۔ ان سے کہا تھا نا کہ معافی مانگ لو، استغفار کر لو، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ عاد were completely destroyed۔ سورہ قمر کی آیت ہے، بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
یہ اللہ کی سزا تھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔